ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے دربار میں علماء اور جو اہل علم لوگ تھے ان کو بلایا اور انہوں نے تاکید کی کہ میں دربار میں جب کلام کروں اگر آپ مجھے کہیں غلطی کرتا پائیں تو میری اصلاح کریے گا۔ اب ایک دن دربار میں بادشاہ کلام کر رہا تھا اپنی رعایا کے سامنے، تو ایک صاحب جو تھے نا انہوں نے بھرے دربار کے اندر بادشاہ کی اصلاح کرنا شروع کر دی۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے تھے، سارے حیران ہیں کہ بادشاہ سلامت کو یہ صاحب سمجھا رہے ہیں۔ خیر بادشاہ اس وقت تو چپ رہا، جب دربار ختم ہو گیا تو لوگ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب بادشاہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے ساتھ ذرا کمرے میں آئیے۔ وہ چلے گئے ان کے پیچھے پیچھے بادشاہ سلامت کے۔ اب بادشاہ نے جا کے کمرے میں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ حضرت بے شک میں نے آپ کو دربار میں اس لیے رکھا ہے کہ جب آپ مجھے کہیں غلطی کرتا پائیں تو میری اصلاح کریں، لیکن جو آپ نے انداز اختیار کیا ہے، جس رعایا کو میں نے چلانا ہے، جس رعایا کے سامنے میں نے اپنے احکام نافذ کرنے ہیں، آپ جب ان کے سامنے مجھے سب کچھ کہیں گے تو میری بات کا ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر یہی بات آپ مجھے کمرے میں آ کے کہتے کہ بادشاہ سلامت آپ نے یہ جملہ درست نہیں کہا، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، تو میری اصلاح ہوتی۔ اب میں اپنی رعایا کو کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ جن کے سامنے آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا؟ تو سمجھانے والے کو یہ چاہیے کہ جب سمجھائے تو اس کو تنہائی میں جا کے سمجھائے۔ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ کسی نے کسی کو کسی کے سامنے سمجھایا، یعنی لوگوں کے سامنے سمجھایا، گویا اس نے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے کسی کو پردے میں سمجھایا، تنہائی میں سمجھایا، گویا اس نے اس کو عزت بخشی۔ تو اصلاح کرنے والوں کو چاہیے کہ بڑے احسن انداز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تنہائی میں اصلاح کریں۔ اگر آپ کسی کے سامنے کریں گے تو ایک تو اس کی تذلیل ہوگی، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا، اور دوسرا ہو سکتا ہے وہ اپنی غلطی کو سدھارنے کی بجائے اس پہ اکڑ جائے، بضد ہو جائے۔ تو مصلح کو چاہیے، یعنی اصلاح کرنے والے کو چاہیے کہ جس کی اصلاح کر رہا ہے اس کی ذہنیت کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق، حکمت عملی کے ساتھ اس کی اصلاح کرے۔